بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قریش بنو ہاشم کی خلافت سے خائف تھے؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ بنو ہاشم خلیفہ نہ بنے؟ ان میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ نبوت بنو ہاشم میں آ گئی ہے، تو اگر خلافت بھی ان میں آ گئی تو پھر کبھی ان سے نہیں نکلے گی۔ اس بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت بنو ہاشم میں جائے۔ تو کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی شعوری کوشش کی، کوئی سازش کی؟ تاریخ میں یہ پرسپیکٹو پایا جاتا ہے جس کا آج ہم جائزہ تاریخی حقائق کی روشنی میں لیں گے۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب نے اپنی تفہیم الآثار سیریز کی قسط نمبر 56 میں، جو ویڈیو سیریز ہے ان کی، اس میں اس بات کی تائید کی ہے کہ بنو قریش میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ بنو ہاشم میں خلافت کو نہیں جانا چاہیے، اور انہی وجوہات کی بنا پر۔ اس سلسلے میں انہوں نے کچھ آثار بھی پیش کیے ہیں جس میں اس کا ذکر ہے۔ ایک اثر حضرت علی کی طرف سے ہے، جنہوں نے یہ شکوہ کیا ایک موقع پر، تاریخ تبری سے ہے۔ حضرت علی سے منسوب یہ قول ہے کہ تم کہتے ہو کہ بنو ہاشم کو تم پر حکمرانی دے دی گئی تو حکومت ان سے کبھی نہ نکلے گی، اور اگر قریش کے کسی دوسرے قبیلے میں ہو تو وہ تمہارے درمیان گردش کرتی رہے گی۔ یعنی دوسرے قبیلوں میں اگر قریش کے آئے گی تو پھر ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں خلافت آنے جانے کا امکان موجود رہے گا۔ دوسرا جو اثر ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر کے ساتھ سفر میں نکلا، راستے میں انہوں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ خلافت کے معاملے میں تمہاری قوم نے تمہیں یعنی بنو ہاشم کو کیوں الگ رکھا؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ تمہارے خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں جمع ہو جائیں۔ انصاب الاشراف للبلازری جلد 10 صفحہ 338۔ تو اس میں یہ دو آثار ہمیں ملتے ہیں۔ اب ہم اس کے تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے یا درست ہو سکتی ہے، اور ان دونوں بزرگوں کے یہ جو تاثرات ہیں کیا کسی غلط فہمی پر مبنی ہیں یا کوئی حقیقت رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ زمانہ قبل از اسلام ہی سے قریش کی سیادت ہمیشہ سے بنو عبد مناف کیا کرتے تھے۔ سیاسی اور مذہبی قیادت بنو عبد مناف کیا کرتے تھے۔ بنو عبد مناف میں بنو ہاشم اور بنو عبد شمس یہ دونوں شامل تھے۔ بنو عبد شمس ہی کا بیٹا امیہ تھا، پھر اس کی اولاد میں بنو امیہ میں یہ سیاسی سیادت رہی۔ یہ تقسیم تھی ان کے درمیان کہ جو مذہبی قیادت ہے، مذہبی جو امور ہیں اس کی دیکھ بھال بنو ہاشم کریں گے، اور سیاسی امور بنو عبد شمس یا بنو امیہ دیکھا کریں گے۔ چنانچہ جنگوں میں قیادت ہمیشہ بنو امیہ یا بنو عبد شمس ہی کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بنو عبد مناف کی مشترکہ عصبیت کے تحت ایک دوسرے کے حلیف اور اپنے مخالفین کے مقابلے میں ایک اکائی تصور کیے جاتے تھے۔ آپس میں پے در پے نکاحوں کی وجہ سے دونوں قبائل ایک دوسرے کے سسرالی، ننہالی اور ددھیالی رشتہ دار تھے۔ ان کے سردار ایک دوسرے کے ندیم ہوتے تھے، یعنی گہرے دوست، ضامن اور ایک دوسرے کے محافظ۔ ندیم ایک خاص ٹرم ہے، جو ایک خاص تصور ہے جو عرب میں پایا جاتا تھا دوستی کا۔ اس میں جو ایک ندیم ایک دوسرے کے وہ خاص دوست ہوتے تھے جو ایک دوسرے کے ہر چیز کے ضامن ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے۔ ان کی ذات میں مذہبی اور سیاسی قیادت کا اجتماع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ہاشمی جو تھے وہ مذہبی اور سیاسی قیادت دونوں وہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ کے بعد بنو عبد مناف کی یہ فطری خواہش تھی کہ اقتدار پہلے کی طرح انہیں ہی حاصل رہے۔ خاص طور پر بنو ہاشم میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ پہلی بار اقتدار ان کے خاندان میں آیا ہے تو اس کا تسلسل انہی میں جاری رہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بنو ہاشم کے پاس ایسا کوئی شخص نہ تھا جو خلافت کے قابل قبول امیدوار کے طور پر پیش کیا جا سکتا۔ واحد دستیاب امیدوار خلافت حضرت علی تھے، جو اس وقت 30 برس کے نوجوان تھے اور ان کا کوئی سیاسی کریئر نہیں تھا۔
تاہم رسول اللہ سے اپنے نسبی اور سحری تعلق کی بنا پر وہ خلافت کے امیدوار کی حیثیت سے پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کی تیار کردہ جماعت میں قیادت کے روایتی معیار میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی، جس میں رسول اللہ کے ساتھ ان کے مشن میں اپنی دیرینہ رفاقت، اپنی قربانیوں اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی نگرانی میں نمایاں ہونے والے افراد اس جماعت کے لیے فطری طور پر زیادہ اہل سمجھے گئے۔ نئی جماعت بن گئی تھی، اس میں جو لوگ نمایاں ہوئے تو انہی کو قیادت ملنے کا امکان زیادہ تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں نمایاں ترین لوگ افراد میں سے حضرت ابو بکر تھے جو بنو تیم سے تھے، اور حضرت عمر تھے جو بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ قریش کے نسبتاً کمزور قبیلے تھے جو اس سے پہلے کبھی اقتدار میں نہیں آئے، ان کا کوئی فرد، لیکن یہ پہلی بار تھی کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ خلیفہ بنے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کا جو رسول اللہ کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ لیڈر کے طور پر، رہنماؤں کے طور پر مسلمانوں کی جماعت میں دیکھے جا رہے تھے۔ جو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی روایتی قیادت تھی، جو بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے اسلام لانے میں تاخیر سے کام لیا اور اسلام کی مخالفت بھی کی۔ بنو ہاشم کے بھی بڑے لوگوں نے اور بنو امیہ کے بھی بڑے لوگوں نے۔ اس بنا پر مسلمانوں کی اس نئی جماعت کے لیے وہ بطور قائد اور بطور خلیفہ قابل قبول نہیں تھے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے جو سردار تھے حضرت عباس، اور بنو امیہ کے سردار ابو سفیان، یہ دونوں ایک دوسرے کے ندیم بھی تھے، دوست بھی تھے، اور بنو عبد مناف کے جو حلیف تھے بنو اسد، اس میں سے حضرت زبیر بن العوام، یہ سب حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت زبیر، ان کی والدہ جو تھیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، وہ رسول اللہ کی سگی پھوپھی بھی تھیں، تو اصلاح قربت کے بہت سارے وجوہات تھیں ان کے درمیان۔ تو یہ سب لوگ جو تھے وہ حضرت علی جیسے ایک نوجوان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنو امیہ کے پاس حضرت عثمان تھے جو عمر میں سینئر صحابہ کے قریب تھے، حضرت ابو بکر عمر کے قریب تھے، اور اپنی مالی خدمات کی بنا پر لوگوں میں بہت محبوب بھی تھے۔ بنو عبد مناف کے لیے وہ ایک موزوں امیدوار خلافت ہو سکتے تھے، مگر حضرت عثمان امیدوار خلافت بنے ہی نہیں، اور نہ مسلمان انہیں حضرت ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں خلافت کے لیے منتخب کر سکتے تھے۔ چنانچہ جو بنو امیہ جو پہلے سے سیاسی قیادت پہ فائز تھے، ان کا ایک شخص حضرت عثمان اپنی خدمات اور اپنی عمر کی دونوں وجوہات کی بنا پر ایک موزوں خلیفہ منتخب ہو سکتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں لوگ ان کو منتخب نہیں کر سکتے تھے جو نئی جماعت بن گئی تھی صحابہ کی۔ تو پھر حضرت علی کا جو انتخاب ہے وہ کہیں احاطہ امکان ہی میں نہیں تھا، کیونکہ وہ کم عمر بھی تھے، مال و دولت کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، اور پھر کوئی سیاسی کریئر بھی ان کا رسول اللہ کے دور میں نہیں بن پایا تھا۔ تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے وقت اتفاق رائے سے حضرت عثمان کا انتخاب عمل میں آیا تو قریش اور ان کے ماتحت مسلمانوں کی قیادت دوبارہ بنو عبد مناف میں آ گئی۔ بنو ہاشم کو لیکن خلافت تب بھی نہ مل سکی۔ اگلے مرحلے میں جب بنو ہاشم سے حضرت علی بالآخر خلافت کی مسند پر بیٹھے تو قریش نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ قریش کے اس گریز کی جو وجوہات اگرچہ کچھ اور تھیں، وہ حضرت علی کی طرف سے قصاص عثمان میں تاخیر اور حضرت علی کے باغیوں کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے ان سے بیعت سے گریزاں تھے، مگر اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ قریش ابتدا ہی سے بنو ہاشم کو خلافت سے دور رکھنے میں ملوث تھے، تو اس میں پھر اس تاثر کو ان آثار سے بھی تقویت ملی جن میں حضرت علی اور حضرت عمر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ قریش نے بنو ہاشم کو اقتدار سے دور رکھنے کی شعوری کوشش کی، اور پھر خود حضرت عمر کا ایک کردار بھی ہے اس میں کہ جب بنو عبد مناف ان کو پہلے خلیفہ کے انتخاب کے وقت ایک اجلاس ہو رہا تھا، بنو عبد مناف، حضرت ابو سفیان، حضرت عباس، حضرت زبیر، یہ سارے لوگ مل کے، اور بھی لوگ تھے، یہ سارے لوگ مل کے حضرت علی کی خلافت کے بارے میں مشاورت کر رہے تھے، اور ادھر سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر خلیفہ منتخب ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے بنو عبد مناف کا جو یہ اجلاس تھا، تو حضرت عمر جنہوں نے جو بنو عبد مناف کا جو یہ اجلاس تھا اس کو سبوتاژ کر دیا تھا، اور
حضرت علی کو خلیفہ منتخب ہونے نہیں دیا تھا۔ اس سے بھی یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوشش تھی کہ حضرت علی خلیفہ نہ بنے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ حضرت علی جیسے ہم نے ابھی تاریخی حقائق کی روشنی میں دیکھا، خلیفہ بننے کے لیے اس وقت موضوع امیدوار نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر عمار خان ناصر نے یہ مفروضہ بھی پیش کیا ہے کہ حضرت علی تو موضوع امیدوار نہیں تھے، مگر کوئی شخص بنو ہاشم میں حضرت ابوبکر اور عمر کے پائے کا بھی ہوتا تو اسے بھی خلافت سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ ایک مفروضہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک بڑا الزام بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنو ہاشم میں خلافت کے لیے موضوع امیدوار تھا ہی نہیں، قریش کو اسے دور رکھنے کی سازش کرنی پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت کے پہلے 2 انتخابات میں بنو ہاشم نفیاً یا اثباتاً کہیں زیر بحث ہی نہیں آئے۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر نے یہ بھی کہا کہ اگر حضرت علی جو تھے وہ تو موضوع انتخاب نہیں تھے اس وقت کے لیے کہ وہ خلیفہ بنتے، لیکن اگر کوئی شخص حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے پائے کا بنو ہاشم میں ہوتا تو اس پہلے مرحلے پر وہ اس کو خلافت نہ دینے کی ترجیح قریش میں پائی جاتی تھی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ مفروضہ ہے، دوسری بات یہ کہ یہ بڑا الزام بھی ہے کہ جن صحابہ کی امانت و دیانت جو رسول اللہ کے براہ راست تربیت یافتہ تھے، وہ لوگ میرٹ کی بجائے اپنے کچھ اور مفادات دیکھتے، تو یہ ایک ان کی امانت اور دیانت پر بڑا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا جو پس منظر ہم نے پیش کیا کہ بنو ہاشم میں کوئی شخص ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ خلافت کے لیے پیش کیا جا سکتا، تو پھر یہ مفروضہ گھڑنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بنتی کہ ان حضرت ابوبکر اور عمر کے پائے کا کوئی شخص ہوتا تو وہ تب بھی خلیفہ نہ بنتا، وہ ہوتا پھر نہ بنتا تو پھر کوئی بات تھی، محض مفروضہ قائم کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بات ہے اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر جیسے کمزور قبیلوں کے لوگ اگر خلیفہ منتخب ہو گئے تھے اپنی خدمات کی بنا پر، تو بنو ہاشم میں سے کوئی شخص اس پائے کا ہوتا تو وہ خلیفہ کیوں نہ بنتا، جبکہ پہلے ہی بنو امیہ کی جو تھی وہ سپورٹ اس کو حاصل ہوتی۔ حضرت علی کو بنو امیہ کی سپورٹ حاصل تھی اور بنو ہاشم کی سپورٹ حاصل تھی جو پہلے ہی بنو عبد مناف کے سردار تھے، تو اس شخص کو بھی وہی حمایت حاصل ہوتی، بنو امیہ کی بھی اور بنو ہاشم کی بھی، تو وہ خلیفہ کیوں منتخب نہ ہوتا۔ تو یہ ہے کچھ چیزیں کہ جس بنا پر یہ تاثر کسی طرح بھی درست نہیں بیٹھتا تاریخ کی روشنی میں۔ دوسری بات اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ کہ حضرت علی جو کہ اپنی رسول اللہ کے دور میں اپنا کوئی سیاسی کریئر نہیں بنا سکے تھے، اور وہ اپنی طبعی رجحان اور اپنی علمی رجحان کی بنا پر سیاست میں اپنا کریئر بعد میں بھی نہ بنا سکتے اگر خلفاء ہی نے ان کی مدد نہ کی ہوتی۔ خلفاء ہی کی کوششوں سے اور کاوشوں سے حضرت علی اپنا وہ سیاسی کریئر اتنا بنا سکے کہ تیسرے خلیفہ کے وقت بھی وہ زیر غور تھے، اور چوتھے نمبر پر جب خلافت کا انتخاب ہوا تو وہ خلیفہ بن پائے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، رسول اللہ کے عہد میں حضرت علی کو کبھی کسی سرکاری عہدے پر فائز نہیں رہے، اور ایک بار کے سوا اور کوئی سرکاری ذمہ داری بھی انہیں تفویض نہیں کی گئی۔ مدینہ میں رسول اللہ کی غیر موجودگی میں ان کو کبھی نیابت کے لیے بھی مقرر نہیں کیا گیا، حضور کے نائب بھی وہ کبھی مقرر نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ وہ مدینہ میں حضور کے نائب تھے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ بنو ہاشم کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہ مدینہ میں چھوڑے گئے تھے، اور مدینہ پہ جو نائب تھے وہ محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ اس کا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 162۔ عہد رسالت کے آخری دور تک حضرت علی خود کو ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھتے تھے، اور رسول اللہ نے ان کے اس تاثر کی نفی نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے درج ذیل روایت ہے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا، یہ آخری دور کا قصہ ہے جب حجت الوداع ہونے والا تھا،
حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں جبکہ میں کم عمر ہوں اور قضا کا فیصلہ کرنے کا علم بھی مجھے نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت کرے گا۔ جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو اور تمہارے سامنے دونوں فریق موجود ہوں تو جب تک تم دوسرے کا بیان اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلے کا سنا ہے فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اس سے معاملے کی حقیقت واشگاف ہو کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں برابر فیصلہ دیتا رہا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر مجھے اس کے بعد کسی فیصلے میں شک نہ ہوا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے حضرت علی حجت الوداع کے موقع تک خود کو ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھتے تھے، پھر وہ یہ فیصلے دیتے رہے، لیکن پھر ان کی یہ مہارت پیدا ہو گئی، وہ اچھے فیصلے دیتے تھے عدالتی معاملات میں۔ لیکن یہ عدالتی معاملات میں فیصلہ دینے کی صلاحیت ہے، اسے امور مملکت کی سمجھ بوجھ پیدا نہیں ہو جاتی خود بخود، اور اس کے لیے جو تجربہ چاہیے وہ الگ ہے، اور عدالتی معاملات میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کے لیے جو قابلیت چاہیے وہ الگ ہے۔ جیسے آج ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، بہت اچھا جج کوئی ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ اچھا حکمران بھی بن سکتا ہے یا اس کو سیاسی سمجھ بوجھ بھی حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت علی کا جو سیاسی کریئر تھا وہ موجود نہیں تھا رسول اللہ کے دور میں۔ دوسری بات یہ کہ تلوار بازی حضرت علی کا ہنر تھا، اس میں بہت ماہر تلوار باز تھے، مگر وہ کبھی کسی جنگ کے سپہ سالار بھی مقرر نہیں کیے گئے۔ خیبر میں ایک بڑے قلعے کتیبیہ کے ایک ذیلی قلعے کموس کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو یہ اس کا حوالہ ہے سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ 48۔ اور فتح خیبر میں حضرت علی کا حصہ یہی ہے کہ انہیں ایک بڑے قلعے کا ایک چھوٹا جو ذیلی قلعہ تھا وہ فتح کیا تھا۔ یہ وجوہات تھیں کہ پہلے 2 خلفاء کے انتخاب کے وقت عام مسلمانوں کے اجتماع میں کسی نے بھی حضرت علی کا نام نہیں لیا، یعنی حضرت علی وہاں اس لحاظ سے دیکھے ہی نہیں گئے کہ یہ بھی خلیفہ بن سکتے ہیں۔ خلفاء کے دور میں یہ حالات تھے، حضرت علی کے پہلے خلیفہ کے وقت ان کا جو سیاسی قد تھا وہ یہ تھا، لیکن تیسرے خلیفہ تک ان کا سیاسی قد کیسے پیدا ہوا اب وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خلفاء کے دور میں بھی حضرت علی نے کوئی سرکاری عہدہ نہ لیا، کسی بیرونی مہم کا حصہ نہیں بنے، چہار طرف ہونے والی فتوحات میں حضرت علی کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس کے باوجود سیاسی منظرنامے میں وہ ان کا قد نمایاں ہوتا چلا گیا، اور اس کی وجہ خلفاء تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، خلیفہ بنتے ہی حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو مدینہ کی حفاظت میں ایک دستے کا امیر مقرر کیا تھا، اور پھر انہیں اجتماعی معاملات کی مشاورت میں شریک کرنے کے لیے دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو خانوادہ رسول سے خصوصی تعلق تھا، وہ ہر معاملے میں انہیں ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے وظائف میں حضرت علی اور ان کے بیٹوں کا حصہ بزرگ صحابہ کے برابر رکھا۔ حوالہ یہ ہے کتاب الخراج امام ابو یوسف فصل کیف کان فرض عمر لاصحاب الرسول، تو یہ صفحہ ہے 43 to 44۔ بنو نذیر اور فدق کے مال فے کی آمدنی میں سے ذوالقربہ کا حصہ بھی حسب دستور حضرت علی کو ملتا تھا اور بنو ہاشم کے لوگوں کو ملتا تھا۔ اس مال کی تقسیم کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد تھی۔ یہ بھی ہے الخراج لابی یوسف صفحہ 30۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو ینبیع اور دیگر جاگیریں دے کر مالی لحاظ سے مزید مضبوط کیا۔ حوالہ ہے الخراج لیحییٰ بن آدم صفحہ 73-73۔ حضرت عثمان کے عہد میں مال و دولت کی بہتات ہوئی تو حضرت علی کو دوسروں کی نسبت عطایا میں زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ اس کا حوالہ ہے الطبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ 46-47۔ تو یہ اس مال و دولت سے جو حضرت علی کو حاصل ہوا وہ لوگوں پر خرچ بھی کرتے تھے، اور اس سے حضرت علی کی مقبولیت اور حمایت میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر نے سیاسی امور کی مشاورت میں حضرت علی کو بطور خاص شریک رکھا۔ وہ جب بھی مدینے سے باہر جائے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، حضرت عمر جب بھی مدینے سے باہر جاتے تو حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے۔ یوں انہوں نے حضرت علی کی سیاسی تربیت کرنے اور لوگوں میں ان کا سیاسی قد بلند کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ خلیفہ سوم کے انتخاب کے وقت جو کمیٹی مقرر ہوئی اس میں آپ کو بطور امیدوار خلافت شامل کر لیا گیا۔
اور حضرت عمر کی فرمائش پر، ان کے حکم پر یہ حضرت علی اس میں شامل تھے۔ حضرت عمر نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ان کے بعد خلافت حضرت علی کو منتقل ہو، مگر انہوں نے، اور اس کا حوالہ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یا طبقات الکبریٰ سے ہے، جلد 3 صفحہ 317۔ جب لوگ سیدنا عمر کے پاس سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس بے بالوں کے سر والے کو یہ ذمہ داری دے دیں تو وہ انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھے گا۔ حضرت علی کے بال کم تھے تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپ دیں خلافت کی میرے بعد تو وہ انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھے گا۔ اس پر ابن عمر نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے لیے علی کو خلیفہ مقرر کرنے میں کیا معنی ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ خود ہی مقرر کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں زندگی میں بھی اس ذمہ داری کو اٹھائے رکھوں اور مرنے کے بعد بھی، یعنی ان کو مقرر کرنے سے ان کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ کے اعمال کا مواخذہ بھی حضرت عمر سے لیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو خود منتخب کرنے دو۔ تو یہ ہے وہ سارے معاملات جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی کا قد انہی لوگوں کی وجہ سے بڑھا اور بنو ہاشم کے خلیفہ، وہ بنو ہاشم میں سے ایک شخص خلیفہ بنا۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ کمیٹی بنی تو اس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں نے حضرت علی کے حق میں اپنا ووٹ دیا تھا۔ انہوں نے خود کو وڈرا کر لیا اپنا حق خلافت اور حضرت علی کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اب جو یہ بھی قریش کے لوگ تھے اور انہوں نے حضرت علی کو ووٹ دیا، تو بنو ہاشم کے خلاف قریش پہ لگائے مذکورہ الزام کے ثبوت میں خود قریش کا کوئی اعترافی بیان موجود نہیں، یعنی خود قریش نے کہیں یہ الزام ہے کہ وہ قریش ایسا چاہتے تھے کہ یہ بنو ہاشم میں سے کوئی خلیفہ نہ بنے، مگر خود قریش کی طرف سے کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ لوگوں کے تاثرات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت علی یا حضرت عمر کا جو تاثر تھا وہ ان کا تاثر تھا، قریش کا کوئی اعترافی بیان موجود نہیں۔ کہ خلفاء کے انتخاب کے کسی موقع پر ہونے والے بحث و مباحثے میں اس بات کا ذکر نہیں کہ بنو ہاشم کو خلافت سے باہر رکھا جائے۔ تو ایسا کرنے کی انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ بنو ہاشم کے پاس کوئی امیدوار تھا ہی نہیں کہ جس کو دور رکھنے کے لیے قریش کو کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی، اہتمام کرنا پڑتا، بلکہ بنو امیہ کے پاس بھی کوئی میرٹ پہ موجود نہ تھا۔ قریش سے متعلق اس تاثر میں حضرت عمر کا جو تبصرہ ہے، جو حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ قریش ایسا چاہتے تھے، وہ دراصل ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جو خانوادہ رسول کے ساتھ حضرت عمر کے خصوصی تعلق کی وجہ سے، ان کے شدت احساس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ ہمارا انالیسس ہے۔ تاہم قریش سے متعلق مذکورہ الزام اگر کسی پر لگ سکتا ہے کہ یہ بنو ہاشم میں سے کوئی خلیفہ نہ بنے، تو وہ خود حضرت عمر ہیں جنہوں نے بنو عبد مناف کے اس اجلاس کو سبوتاش کر دیا تھا جس میں حضرت علی کو خلیفہ بنانے کی مشاورت ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ خود کو اس کا مصداق نہیں سمجھ رہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بنو ہاشم میں سے کوئی خلیفہ نہ بنے، بلکہ وہ بتا رہے ہیں کہ قریش ایسا چاہ رہے ہیں۔ اب حضرت عمر نے جو یہ اقدام کیا کہ انہوں نے اس اجلاس کو ختم کرا دیا، تو کیا ان پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ وہ بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتے تھے؟ تو وہ اس لیے نہیں لگ سکتا کہ حضرت عمر نے تو انصار کو بھی اس کام سے اسی ٹائم روکا تھا۔ تو جس نیت اور مقصد سے انہوں نے انصار کو خلیفہ بنانے سے روکا تھا، اسی نیت اور اسی محرک کی وجہ سے انہوں نے بنو ہاشم کو بھی اپنے طور پر خلیفہ منتخب کرنے سے روکا تھا، کیونکہ اپنے طور پر اگر یہ دو گروہ خلیفہ منتخب کر لیتے تو پھر آگے چپکلش پیدا ہوتی، جھگڑا ہو سکتا تھا اور بہت کچھ مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ تو حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ پہلے ہی مرحلے پر یہ امت تقسیم ہو جائے۔ چنانچہ جیسے انہیں پتہ چلا کہ انصار خلیفہ اپنے طور پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو روکا جا کے۔ پھر انہیں خبر ہوئی کہ بنو ہاشم اپنے طور پر خلیفہ منتخب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو جا کے روکا، اور اس طرح سے مسلمانوں کی جماعت کی مشاورت سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے پیش کیا۔ قریش میں کوئی ایسا خیال پایا بھی جاتا تھا کہ خلافت بنو ہاشم میں چلی گئی تو اس خلافت پر ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی۔ تو یہ اگر کچھ لوگوں کا ایسا خیال تھا بھی، تو قریش کے جو عمائدین تھے، جو سردار تھے، ان کا طرز عمل اس سے بالکل مختلف ہے۔ ایک طرف انہی کی کوششوں سے حضرت علی اس قابل ہوئے کہ وہ خلیفہ کے لیے زیر غور آئے، اور دوسری طرف حضرت
زبیر حضرت طلحہ حضرت زبیر پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے، ابو سفیان پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے، اور جب تیسرے خلیفہ کا انتخاب کے وقت آیا تو اس وقت طلحہ اور زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کو دیا۔ اور تو آخری بات یہ کہ حضرت ابو بکر اور عمر جیسے کمزور قبیلوں کے لوگ، قریش کے کمزور قبیلوں کے لوگ اگر خلیفہ بن سکتے تھے تو اگر ان کے پائے کا کوئی شخص بنو ہاشم میں ہوتا تو وہ لازماً خلیفہ بن جاتا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ لوگ نیچرلی فطری طور پر اس کی طرف دیکھتے، اور اس وجہ سے کہ بنو عبد مناف پہلے سے خلیفہ قیادت کرتے چلے آ رہے تھے قریش کی، اور اس بار بھی ان کی قیادت جو تھی وہ بنو ہاشم ہی کے فرد کی حمایت میں کھڑی ہوتی۔ بنو امیہ کی سپورٹ حضرت علی کو حاصل تھی، جو اگرچہ اس وقت ایک موضوع انتخاب نہیں تھے، تو اگر کوئی موضوع انتخاب ہوتا تو اس کی حمایت کس قدر زیادہ شدت سے موجود ہوتی، تو وہ کیوں خلیفہ منتخب نہ ہوتا۔ تو یہ ساری بات جو انالیسس ہے تاریخ کا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں میں پایا بھی جاتا تھا تو یہ ان کا ذاتی تاثر تھا، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ شکریہ۔